برادران ایمان، میرے عزیز دوستوں، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ صدق و حق کی بات کرنے والے تھے۔ لوگوں میں سب سے زیادہ عہد و وفا کی پاسداری کرنے والے تھے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار اور وفادار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا عزم کیا تھا اور ہر حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے رہنے کا عہد کیا تھا۔ چنانچہ جب ایک موقع پر حالات کٹھن اور پریشان کن ہوئے تو تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیے گئے اپنے عہد و پیمان پر قائم رہنے کا اعادہ کیا، اپنے عزم و ارادے کو دہرایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ پر ایمان لا چکے ہیں، ہم نے آپ کی تصدیق کی ہے، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے ہیں وہ سراسر حق اور سچ ہے۔ ہم نے آپ سے یہ عہد و پیمان کیا ہے کہ ہر حال میں آپ کی اطاعت کریں گے اور فرما برداری بجا لائیں گے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرف چاہیں پیش قدمی فرمائیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ قسم اس ذات کی جس نے آپ کو دین حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، اگر آپ ہمیں اس سمندر میں اترنے کا حکم دیں اور خود اس میں داخل ہو جائیں تو ہم بھی بلا تردد آپ کے ساتھ اس میں اتر جائیں گے، ہم میں سے ایک شخص بھی پیچھے نہیں رہے گا۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے انتہا مسرور ہوئے، پھر فرمایا، سیرو و ابشرو، چلو آگے بڑھو اور خوشخبری حاصل کرو۔ تو میرے بھائیوں، یہ تھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی اپنے عہد و پیمان سے وفاداری، اور یہی وہ ذمہ داری کا احساس ہے جو انسان کو اپنی کہی گئی بات پر مضبوط و قائم رکھتا ہے، اپنے عہد پر اسے ثابت قدم رکھتا ہے، اپنا فرض نبھانے کے لیے پرعزم رکھتا ہے، دل جمعی سے اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے پر ابھارتا ہے۔ چنانچہ زمانہ کتنا ہی بدل جائے، حالات کتنے ہی کٹھن ہو جائیں، اور مگر وفا شعار لوگ اپنے وعدے کی پاسداری کرتے ہیں۔ جی ہاں میرے دوستو، یہی وہ عہد و میثاق ہے جس کے ذریعے ہم وطن عزیز کی سربلندی کے ہر نئے سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ بلند ہمتی اور سچے عزم کے ساتھ امارات کی درخشاں تاریخ میں ایک روشن باب کا اضافہ کرتے ہیں۔ اسی عہد و پیمان پر برقرار رہتے ہوئے اپنے عزم کی تجدید کرتے ہیں، اسی سے اپنے اخلاق و اقدار کو مضبوط کرتے ہیں، اسی عہد پر قائم و دائم رہ کر اپنی قوت میں اضافہ کرتے ہیں، شان و شوکت کے ساتھ اپنے تابناک مستقبل کی جانب رواں دواں رہتے ہیں، رب رحمان پر کامل ایمان اور اس کی ہدایات پر استقامت کے ساتھ ڈٹے رہتے ہیں، اور یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کی عبادت کرتے رہیں گے، اس کے ساتھ
کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہرائیں گے، اس کے احکام کی تعمیل کرتے رہیں گے اور اس کی منع کردہ چیزوں سے کنارہ کشی اختیار کرتے رہیں گے۔ رب کریم کا ارشاد ہے وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، اور مجھ سے کیا گیا عہد تم پورا کرو تاکہ میں تم سے کیا گیا عہد پورا کروں۔ میرے بھائیوں، ایک عہد یہ بھی ہے کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں، ان کی راحت اور خوشی کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دیں اور اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے دعا کرتے رہیں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا رب جس طرح انہوں نے میرے بچپن میں مجھے پالا ہے، آپ بھی ان کے ساتھ رحمت کا معاملہ کیجیے۔ اسی طرح ایک عہد یہ بھی ہے کہ ہم اپنی فیملی کی حفاظت کریں، اپنے گھروں کو محبت و شفقت سے آباد رکھیں، اپنے اہل و عیال سے حسن معاشرت اختیار کرنے کی تلقین کریں اور ان کے ساتھ حسن معاشرت اختیار کریں جس کا ہم سے عہد و پیمان لیا گیا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کے تعلق کو مضبوط عہد قرار دیتے ہوئے فرمایا وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور انہوں نے تم سے بڑا بھاری عہد دیا تھا۔ میرے ایمانی بھائیوں، ہمارا عہد یہ بھی ہے کہ ہم اپنے فرائض پوری دیانتداری کے ساتھ انجام دیں، اپنے کام کو بہترین انداز میں پائے تکمیل تک پہنچائیں، اپنی ذمہ داریوں کو امانت داری اور سچائی کے ساتھ نبھائیں اور دل کی گہرائی سے اس عہد پر قائم رہیں، کیونکہ رب تعالیٰ کا فرمان ہے ان العہد کان مسئولا، یقین جانو کہ عہد کے بارے میں تمہاری باز پرس ہونے والی ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ ایفائے عہد کرنے والوں، میرے مومن بھائیوں، عہد سے وفاداری یہ انسان کے فیصلوں سے نظر آتی ہے اور اس کا کردار ہی اس کی وفا شعاری کی اصلی تصویر پیش کرتا ہے۔ چنانچہ وطن عزیز کے بانی شیخ زائد رحمہ اللہ اور ان کے دیگر برادران حکام امارات نے ایفائے عہد کی عظیم تصویر پیش کی۔ ان کے بارے میں رب تعالیٰ کا یہ قول صادق آتا ہے رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، یعنی انہی ایمان والوں میں وہ بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے جو عہد کیا تھا اسے سچا کر دکھایا۔ میرے بھائیوں، بانیان امارات میں تمام ریاستوں کا اتحاد قائم کرنے پر عہد کیا تھا اور پھر مکمل امانت داری کے ساتھ اپنے عہد کو نبھایا۔ چنانچہ انہوں نے ایک مضبوط ریاست کی بنیاد رکھی، ایک باوقار اور ہر دل عزیز وطن تعمیر کیا، اس کا دستور مرتب کیا اور عزت و سربلندی کی ایسی مضبوط بنیادیں استوار کی جن کے ثمرات آج تک ہم حاصل کر رہے ہیں۔ ہم اتحاد کے اسی عہد پر زندہ ہیں، اسی پر فخر کرتے ہیں اور اسی کے لیے پورے اخلاص کے ساتھ محنت کرتے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں، ہر سال 18 جولائی کو عہد اتحاد کی مناسبت سے ہم امارات کے ساتھ تجدید عہد کرتے ہیں، اپنی سچی وفاداری کے عزم کا اعادہ کرتے ہیں، اس وطن سے اپنے تعلق
اور وابستگی کو مزید گہرا کرتے ہیں، اس کی حفاظت اور اس کے دفاع کے عزم کا اظہار کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں رب اجعل ھذا البلد آمنا، اے ہمارے رب اس شہر کو امن والا بنا دے۔ علاوہ ازیں ہم امارات کے صدر ذی وقار شیخ محمد بن زائد آل نہیان حفظہ اللہ کے ساتھ وفاداری کے عہد کی تجدید کرتے ہیں اور ان کی اطاعت و فرمانبرداری کا عزم کرتے ہیں۔ ارشاد رب قدیر ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی بھی اطاعت کرو، اور تم میں جو صاحب اختیار ہوں ان کی بھی۔ میرے بھائیوں، یہ وفاداری، محبت، خیر خواہی اور خالص دعا کے ساتھ مکمل ہوتی ہے کہ آپ نے خاتم الانبیاء احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نہیں سنا، خیار ائمتکم الذین تحبونہم ویحبونکم وتصلون علیہم ویصلون علیکم، یعنی تمہارے بہترین حکمران وہ ہیں جن سے تم محبت کرو اور وہ تم سے محبت کریں، تم ان کے حق میں دعائے خیر کرو اور وہ تمہارے حق میں دعائے خیر کریں۔ تو آئیے ہم بھی عزت مآب صدر امارات کے ساتھ اپنے عہد کی پھر سے تجدید کریں اور یہ عزم کریں کہ ہم اپنے عہد پر ثابت قدم رہیں گے، اپنے دین کی تعلیمات پر عمل کرتے رہیں گے، اپنے وطن کے ساتھ مخلص رہیں گے، اپنی قیادت کے ساتھ وفاداری نبھاتے رہیں گے اور ہر اس کام میں حصہ لیں گے جس سے ہمارے ملک کی عزت اور ترقی اور اس کی سربلندی میں اضافہ ہو اور ہمیں دین و دنیا کی کامیابی حاصل ہو۔ اللہ رب العزت ہمیں عہد کا پاسدار بنائے، عہد نبھانے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ہمارے والدین، بہن، بھائی، بیوی، بچوں کو رب العالمین صحت و سلامتی اور عافیت والی زندگی نصیب فرما، اور جن کے والدین اور بہن بھائیوں میں سے جو بھی تیری بارگاہ میں چلے گئے رب العالمین ہم سب کی بے حساب بخشش و مغفرت فرما۔ ھذا وصلی اللہ وسلم وبارک علی سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وارض اللہم عن ابی بکر وعمر وعثمان وعلی وعن سائر